اور جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں آل محمد ہے، کیا کہنے قبلہ، وہاں وہاں علی ہے۔ بے شک، ولایت علی کا مفہوم لوگ چڑھ کر سمجھتے ہیں کہ کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے، ہائے ہائے، یہ مقابلے کی بات ہی نہیں۔ بے شک، اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جہاں جہاں کا میں ولی ہوں بے شک، وہاں وہاں کے محمد ولی ہیں، کیا اور اس کہنے کے کے بعد بعد، وہاں وہاں کے علی ولی کیا ہیں۔ کہنے کے بعد، یہی بار غدیر میں یہی بات کہی گئی بے شک، کہ جس کا مولا میں ہوں واہ، آج سے اس کا مولا علی ہے۔ کیا کہنے قبلہ، یہ جو لفظ ہے آج سے، کیا اس کہنے، کے معنی یہ کہ وہ ٹائٹل بے شک، جو رسول اللہ کا ہے بے شک، کہ میں تمہارا مولا ہوں، بے شک، اور پھر بات کو سمجھے آج سے یہ علی تمہارا مولا ہے، کیا کہنے قبلہ، یعنی رسول موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں آج سے اب یہ مولا ہے۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے قبلہ، اپنی موجودگی میں کہا اب یہ ٹائٹل پورا میں علی کو دے رہا کیا ہوں، کہنے، اب میری طرف نہ دیکھو کہ میں بخشواؤں گا، مولا یہ ہے آج سے اب یہی طے ہو گیا کہ جو مرے گا علی بخشیں گے۔ یعنی اب دنیا کے جتنے کام ہوں گے، جتنے کام ہیں، پورے کائنات کی باغ ڈور میں نے علی کو دے دی۔ تو اب علی کے نام سے پتہ ہلے گا، بے شک، ہوا چلے گی۔ بے شک، یہ سب مقصرین کو بہت کھلتی ہیں باتیں، بے شک، لیکن دلائل قرآن میں موجود ہیں، بے شک، قرآن میں موجود ہیں۔ پورا سورہ ہے، بے شک، پورا سورہ ہے کہ ایک شخص جو اونٹ پہ سوار تھا، تشریف فرمائے رسول اللہ، وہ اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ کر آتا ہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ قرآن میں واقعہ ہے، یہ تاریخ کا واقعہ بن جائے گا لیکن قرآن میں پہلے ہے بے شک، جو میں سنا رہا ہوں۔ بے شک، اس نے کہا کہ تم نے کہا ہم سے، محمد بہت برے لہجے میں اس نے بات کی سرکار سے، تہذیب سے نہیں تھی اور اکھڑا ہوا تھا اور اکھڑے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، تم نے مجھ سے کہا اللہ کہتا ہے حج کرو، ہم نے حج کیا۔ کیا کہنے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے کہا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، اب یہ جو آج تم کر رہے ہو کیا کہنے کہ تم نے ہم لوگوں کو عربوں کے سر پہ علی کو مسلط کر دیا، کیا کہنے، کیا اور تم کہنے، کہہ رہے ہو یہ علی جو ہے یہ ولی ہے اور ہمارا حاکم واہ ہے، واہ واہ، تو یہ تم نے کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کیا کہنے، اس کے معنی یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ کوئی بھی علماء کرام میری طرح علم کلام نہیں جانتے، بے شک قبلہ، کیا جتنے کہنے، امامے والے تو بالکل ہی نہیں جانتے، بے شک قبلہ، کیا کہنے، اور ٹوپی والے جو ہیں وہ میری ہی بات کو دہراتے ہیں، بے شک، جو میں پڑھتا ہوں میرے لفظ بولتے ہیں، بے شک، اس لیے کہ میں علم کلام کا ماہر ہوں، بے شک، علم جی قبلہ، حدیث کا ماہر ہوں، بے شک قبلہ، میں تفسیر کا ماہر ہوں، بے شک، جہاں سے چاہوں میں دلیل ایسی دوں کہ جو دوسرے نے کبھی سنی نہ ہو۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اب دیکھیے بول ٹی وی پہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ چونکہ وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، بے شک، کیا کہنے، وہ علی کے فضائل 1400 سال سے چوری کر رہے ہیں، بے شک، بے جتنے علی کے فضائل ہیں چاہتے گھما پھرا کے اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو بات دو۔ شک، علی نے خود کہا بھائی فاروق اعظم میں ہوں، بے شک، صدیق اکبر میں ہوں، بے شک، یہ ٹائٹل چھین کے دوسروں کو دے دیے گئے۔ بے شک، بے شک، یہ حدیث بھی تو سنیوں نے لکھی ہے، بے شک سنیوں کی قبلہ، کتابوں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس امت کے صدیق اکبر ہو، علی بے شک، فاروق اعظم ہو۔ بے شک، تو روپ کماری شاہرہ نے اپنے مرثیے میں کہا علی کی بے مدح شک، کرتے ہوئے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے ہائے میں، ہائے، پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے میں، بے شک، بے شک قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، یہ سب خطاب کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے قبلہ، چاروں مصروں میں اس نے پہلے کے 4 مصر جو بن کے اس پہ کہا ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لکھے تھے اسی زمانے میں۔ بے شک، تو علی کے خطاب لوٹے گئے ہیں، بے شک، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ چھوڑ دیے۔ کیا کہنے قبلہ، جہاں اللہ نے کہا انفسنا و انفسکم، رسول نے کہا علی میرا نفس ہے، نفس کوئی نہ بن سکا۔ واہ 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 واہ، رسول نے کہا تم ابو تراب ہو،
یہ لقب تو نہیں چرا کیا سکے، کہنے کی اس لیے کہ بات۔ تراب مٹی ہے، مٹی بے سے شک، آدم بنے بے ہیں، شک۔ آدم سے پہلے باپ موجود ہے، کیا آدم کی ولدیت کہنے کی علی بات۔ ہیں، ہائے 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 بھائی کیا کہنے کی بات۔ واہ 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 ابو تراب، تراب کا باپ، واہ 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 کیا کہنے کی پہلی مٹی، پہلی مٹی، بھائی کیا جہاں بھی مٹی کہنے ہوگی کی بات۔ علی باپ ہوں گے، کیا کہنے کی کہیں بات۔ دنیا میں مٹی ہوگی علی باپ واہ ہوں گے، واہ 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 تو یہ تو نہیں، یہ خطاب نہیں لے سکے۔ بے شک وہ جو آسان آسان تھے، کیا ان کہنے کا اس کو دے دو، اس کو دے دو، کیا اس کو دے دو، کہنے کی بلا کیا اللہ نے کہا کہنے کہ سیف اللہ ہیں علی، بے اللہ کی تلوار بے ہے، شک۔ ان کے پاس اللہ کی تلوار آئی، بے شک آپ بے نے شک اٹھایا دوسرے کو ٹائٹل دے دیا۔ ہائے ہائے تو یہ حرکتیں ہوئی ہیں بعد بے شک رسول۔ بے شک اب ان کو مناظرہ اور تبرہ نہیں کہتے، بے شک میں فرق سمجھا دوں۔ اس کے بعد اس آدمی کا واقعہ جو رہ گیا وہ پڑھتا ہوں، سبحان وزیر کے اللہ۔ بعد جو ہوا، بے شک تو اس میں باریکی یہ ہے، ایک چیز ہے تبرہ بے شک جو ہمارے ہاں واجب ہے، بے شک قبلہ کیا ہمارے کہنے یہاں تبرہ واجب ہے۔ بے شک ایک ہے گالی بکنا، ایک ہے تبرہ۔ بے شک تبرہ کے معنی گالی بکنا نہیں، بے شک تبرہ کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی، کیا کہنے ہم جانتے، بھئی کیا کہنے ہم قبلہ کسی کو پہچانتے، بھئی کیا کہنے واہ واہ دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں، بھئی کیا کہنے قبلہ واہ 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 اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ میں تو بچوں سے کہا کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی کون سمجھائے، ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے، جب جوان نہیں سنتے تو میں بڑھاپے میں کیسے سن لیتا، اس لیے میں نے برات اختیار کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جو بول رہے تھے ان سے بھی برات کی، جس کے بارے میں بول رہے تھے اس سے بھی برات کی، پورے بول سے برات کر دی۔ میں دور ہو گیا، دور ہو جانا، اٹھ کے چلے جانا، تبرہ امن ہے، تبرہ امن ہے، ضروری نہیں کہ نام لے کر تبرہ ہو۔ کیا کہنے کی بلا جیے اللہ نے جہاں تبرہ کیا ہے نام نہیں لیا، بے شک کیا نام نہیں لیا۔ کہنے ایک جگہ کہا 25واں سورہ فرقان، اس میں اللہ نے کہا دو ظالم ایسے ہیں جو محشر میں آئیں گے اور ساتھ آئیں گے، ظالم کہا ہے اللہ نے، بے شک اس میں سے اول ظالم جو ہوگا اس میں فلاں کا لفظ ہے، نام نہیں۔ پہلا ظالم دوسرے ظالم سے کہے گا پھنسا دیا نا تو نے مجھے، تو نے بہکا دیا نا، تیرے کہنے میں میں آ گیا، تو وہ کہے گا اس وقت بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، اپنے معاملات خود دیکھو، دوسرے کو الزام نہ دو، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو پہلا والا اور دوسرے دونوں مل کر جب وہاں سے سوال ہوگا اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹیں گے، چبائیں گے، یہ ہم نے کیا کیا۔ کتنا لطف ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا، نام لے لیتا تو آیتیں ہٹا دیتے، آیتیں پہنچ تو گئیں۔ اب امت کا کام ہے ان دونوں کو تلاش کرے جو محشر میں آئیں گے، اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ یہ ہے تبرہ۔ سورہ احزاب میں، سورہ تحریم میں بے شک اتنے حوالے میں دکھاؤں جہاں اللہ تبرہ کرتا ہے، اور یہ تبرہ حضرت ابراہیم سے شروع کیا۔ بے شک ابراہیم نے بتوں سے تبرہ کیا بے شک کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے، بے شک سب سے پہلا تبرہ ابراہیم نے کیا، کیا کہنے اور اس کے جواب میں اس کا جوڑ ہے تولا، بے شک یعنی جس کے لیے کام ہو رہا ہے اس سے محبت ہو، بے شک اللہ سے تولا، بے شک بتوں سے بیزاری یعنی تبرہ۔ بے شک بے شک یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی بے ہیں، شک۔ علامہ اقبال نے کہا یہ تا حیات چیزیں رہیں گی، کیا کہنے دونوں چیزیں، دونوں قوتیں رہیں گی۔ بے شک اگر فرعون اور موسیٰ ہیں، بے شک نمرود اور ابراہیم ہیں، تو پھر یزید اور حسین، کیا کہنے کی بلا ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ بے شک اقبال نے کہا کہ جیسے فرعون باطل تھا موسیٰ حق تھے، بے شک اسی طرح شبیر
بے شک، حق ہیں، بے شک، یزید باطل ہے۔ بے شک، پڑھو نا، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اس کا کلام تو کبھی اٹھا کے کیا پڑھ لے۔ کہنے قبلہ، کیا کہنے، ایسی ان کو سلامی دے تو کس بات کی سلامی؟ اس بات کی سلامی دو کہ وہ حق بول گئے۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے، ہم تو خوش ہوتے ہیں علامہ اقبال کے کلام سے، واہ، اور نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بنیاد رکھے گئے۔ بے شک، پہلی بار انہوں نے تصور دیا کہ ایک سلطنت مسلمانوں کی ہندوستان میں الگ ہو۔ بے شک، یہ جملہ ہی بہت بڑا ہے جو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا، بے شک، اسی پہ تو آپ نے بنیاد کھڑی کی ہے۔ بے شک، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قائد اعظم آتے ہیں، کیا کہنے، تو دونوں کس کے مداح تھے؟ کیا کہنے، علی مولا، یا علی، یا علی، یا علی، ایسی محسن کشی کے شیعوں نے سب تمہیں دے دیا، تم آج پھیل پھیل کے سلطنت کر رہے ہو۔ ہائے ہائے، شرم تو کرو محسنوں کو بھولنا۔ وہ جو سلطنت مدینہ بنی تھی جس کی نقل کرنے جا رہے تھے، کیا کہنے، سلطنت مدینہ بنائیں گے، تو وہ جو سلطنت مدینہ ہے وہ کس سے بنی تھی؟ کیا خدیجہ کہنے، کی دولت سے بنی واہ تھی۔ واہ 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 واہ، کہ تم تو ہر محسن اور محسنہ کو بھول جاتے ہو۔ بے شک قبلہ، کیا کہنے، یہ خود ساختگی کی بیماری ختم واہ کرو۔ واہ واہ، کیا تو میں کہنے، اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بے شک، ایک چیز ہے تبرہ، بے شک، گالی الگ ہے، ہم گالی نہیں بکتے، بے شک، اس لیے کہ ہماری زبان بہت پاک صاف ہے۔ سبحان اللہ، بے تبرہ شک، کرتے ہیں یعنی کہ برات۔ بے شک، سورہ برات اسی لیے نازل ہوئی کیا کہنے، اور اس میں یہی کہا گیا، کیا کہنے، براتم من اللہ و رسول۔ واہ، پہلے کہنا پڑتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے اس میں، کیا کہنے، تبرہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا کیا جاتا، کہنے قبلہ، اس لیے کہ واہ واہ تبرہ ہی بسم اللہ ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ کے لیے ہے نا برات، تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ کے بغیر پڑھو، کیا پڑھو؟ براتم من اللہ و رسول۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ سنایا جا رہا ہے کافروں مشرکوں، سنو، اللہ اور رسول دونوں تم پر تبرہ کرتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، تو اگر آپ ہم پہ بلیم لگائیں گے تو سب سے پہلا تبرہ پڑھنے والا تو اللہ ہے، کیا کہنے پھر قبلہ، رسول اللہ ہیں تبرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہیں اب اس سورے کی تلاوت علی کریں گے تو پھر علی تبرہ پڑھیں گے، جب علی تبرہ پڑھیں گے تو تین ولیوں نے تبرہ پڑھ لیا، اب تو واجب ہو گیا تبرہ پڑھنا۔ کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، اس لیے ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے فروع دین میں۔ کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، تبرہ کے معنی برا بھلا کہنا نہیں، برات اختیار کی۔ بے شک، ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی، ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا، کیا کہنے قبلہ، تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے، واہ واہ واہ، ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کیا کہنے، ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، کیا کہنے قبلہ، تبرہ کے معنی ہم تمہیں اپنے برابر کا، اب اللہ اور رسول مشرک کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، جاؤ جاؤ مشرکو، تم نہیں بیٹھ سکتے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، تو جن پہ تبرہ ہوتا ہے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیطان کو نکالا، رسول نے اس کو نکالا جو قلم اور کاغذ نہیں دے رہا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ۔ رسول اللہ نے یہ تبرہ کر کے دکھایا، نکل جاؤ، تم ہمارے ہو نا ہم تمہارے ہیں، دور ہو جاؤ یہاں سے، میری نگاہ سے دور ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، تو رسول تبرہ کرتا ہے، کیا اللہ شیطان کو نکال کے تبرہ کرتا ہے، کیا اور رسول کسی خبیث کو گھر سے نکال کے تبرہ کرتا ہے۔ نام نہیں ہے، بے شک، لیکن نام نہیں ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ کیا اب آپ کے قرآن کی آیت ہٹا کر کیا کہ کہنے، اللہ تبرہ کرتا ہے، وہاں نام اب لکھیں گے، کیا کہنے کس سے قبلہ، اللہ تبرہ کر رہا واہ ہے؟ واہ میرا واہ، یہ نقطہ غور سے سنیے گا، کیا کہنے ابھی بھی میں نے کہا کہ میں سمجھا دوں، ذہن میں آیا، بے شک، رسول اللہ تبرہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ قرآن میں نام لکھیں گے؟ کیا کہنے، نام لیں گے؟ اللہ تبرہ جس پہ کر رہا ہے آپ نام نہیں لیں گے۔ کیا کہنے، مشرکوں پہ ہے، کون سا مشرک؟ کیا کہنے قبلہ، دو مشرکوں کے نا، سبھی مشرک تھے مکے میں، کیا کہنے قبلہ، سبھی کیا کے اللہ نے کہنے، تبرہ کیا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا، تبرہ تو پہلے ہو گیا نا، واہ 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 واہ، اللہ نے تبرہ تو کر لیا ان پہ، اب بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بے شک، فتح مکہ پہ، کیا کہنے، رسول اللہ نے بھی ان پہ تبرہ کر دیا، کیا کہنے، بعد میں انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھے، تبرہ تو ہو چکا، بے شک، بے شک، دلیل تو قائم ہو گئی۔ تو اب ہم جو تبرہ کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ کہا کہ ایک شخص نے قلم کاغذ نہیں لیا، بے نام شک، تو نہیں لیا نا، بے شک، اب اگر آپ نام لیں گے تو مجرم آپ ہیں۔ واہ 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 واہ، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ سیدہ کا فلک چھینا گیا،
ہم نام تو نہیں لے بے رہے. شک. اگر آپ نے نام لے لیا تو ذمہ دار آپ ہیں. واہ واہ واہ. نام لے کر تبرہ ہم نے نہیں کیا, آپ نے نام لے لیا, تبرہ چپک گیا اس کے اوپر جس کا آپ نے نام لیا. خبردار, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قلم کاغذ رسول کو نہیں دیا گیا اور وہ گھر سے نکالا گیا, نام نہ لیجئے گا. اگر آپ نے نام لیا تو تبرہ اس پہ چپک جائے گا, بچے سمجھ جائیں گے تبرہ کس پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو بچانا ہے مجرم کو تو نام نہ لیجئے گا اور مجھے پڑھنے دیجئے. بغیر نام لیے مجھے پاکستان میں پڑھنے دیجئے اور میں پڑھ رہا ہوں, اور سے پڑھ رہا کہنے کی بلا, کیا ہوں. قانون میں میں آ نہیں رہا ہوں, عدلیہ میں میں آ نہیں رہا ہوں. کیا کہنے کی بلا, کیا کہنے, کیا کہنے. کوئی بلیم ہم پر نہیں آتا. دینی فریضہ ہے, قرآنی فریضہ. بے شک, جب بات کھلے گی تو قرآن کی آیتیں دکھا دیں گے, بے شک. ہاں یہ ہیں, حدیثیں دکھا دیں گے, کیا تاریخ کہنے, کے واقعات دکھا دیں کیا گے. کہنے اس لیے کی بات. کوئی اس بات کو چھیڑے گا ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے بے شک. کہ انہیں ملک کو قائم رکھنا ہے. کیا کہنے, اب جو چھیڑ کر نام لے رہے ہیں کیا کہنے. تو یہ بری حرکت کر رہے ہیں. بے شک. ٹیلی ویژن پر نام لینے سے کیا ہوگا کہ تبرہ ہو چکا, کیا جن کہنے, پہ ہو رہا ہے آپ ان کا نام لے کر چہرے دکھا رہے ہیں. کیا یار کیوں بچوں کو سکھا رہے ہو کہ بھائی اس کو رہنے دو امن میں جس پہ تبرہ ہو رہا ہے. اب حدیث رسول سناتے ہیں کہ جب زبان سے تبرہ نکل جاتا ہے کیا کہنے. تو جو مستحق ہوتا ہے اسی پہ جاتا ہے. ہائے ہائے, کیا کہنے کی بلا. لعنت اللہ علی الکاذبین. بے شک. موبائل کی آیت یوں واہ رکی واہ رہی, واہ واہ واہ. رکی رہی, وہ بھاگ گئے. کیا کہنے. نصرانی چلے گئے, کیا ان کا نہیں, ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں بھائی گے. کیا کہنے. یہ بڑے سچے لوگ ہیں. کیا کہنے. اگر یہ کہہ دیں گے تو آسمان ہمارے سر پہ گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, عذاب آ جائے گا. کہنے کی بلا. اقرار کر لیا پنجتن کا انہوں نے, بے شک. جب کر لیا تو بچ گئے.